یہ نہیں کہا کہ زیادتی کرنے والے سے لڑنا چاہیے. ذرا غور طلب صاحب کہ یہ نہیں کہا کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق پر ظلم کرے تو جو مظلوم فریق ہے اس کی موافقت میں ظالم فریق سے لڑو، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مظلوم فریق ہے اس کی موافقت کرتے ہوئے ظالم سے لڑو. لڑنا چاہیے کی بات نہیں ہے، لڑو. انداز امر کا ہے، وجوب کا انداز ہے، لزوم کا انداز ہے کہ لازمی لڑنا چاہیے. اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 173 غیر باغن ولا عاد، بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو اور حد سے باہر نہ نکلو. یہاں پر اس بغا کا استعمال مذموم سائڈ پہ آ گیا اور یہ بھی حد سے بڑھنے کے معنی میں آیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ حد سے بڑھ جاؤ گے تو پھر یہ کام نہ کرو. اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اتنا ہی لے جتنی اسے ضرورت ہو اور حد متعین سے آگے نہ بڑھے. اور اس میں بھی حد متعین سے آگے بڑھنے کا پایا جاتا ہے، چونکہ دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ وہ ہے کہ جب بندے کو مجبوری ہو تو وہ حرام چیزیں بھی اس پر رخصت کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. جان بچانے کے لیے گدھا کھا سکتا ہے، اس طرح کی جو ساری روایات ہیں. تو فرمایا اس ساری رعایتوں کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا غیر باغم ولا عاد، اور یہ ساری رخصتیں اس کے لیے موجود ہیں بشرطے کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو. یہاں بھی چاہنے کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا. اس کے بعد یہ امام راغب اصفہانی نے اتنی آیتیں کوٹ کر کے اس کے بعد حضرت مجاہد کا ایک قول نقل کیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ غیر باغم ولا عاد کے معنی یہ ہیں بشرطے کہ وہ نہ تو امام وقت سے باغی ہو اور نہ معصیت کا ارتکاب کر کے راہ حق سے متجاوز ہونے والا ہو. یعنی وہ نہ امام وقت کا باغی ہو سکتا ہو، باقی پھر حد سے بڑھنا، اور نہ معصیت کا ارتکاب کرنے میں، جرم کا ارتکاب، کیونکہ اسے اجازت دی جا رہی ہے نا حرام چیزوں کو کھانے کی، تو جرم کا ارتکاب کرنے میں وہ حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو. یہ آیت ان کے لیے ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں. اس کے بعد امام راغب اصفہانی نے ایک اور مثال دی آیت کی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ بلکہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ دیتا ہے، یعنی وہ رب کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ ضرور مطلب یہاں پر جو آیت کا ایک اسلوب بتا رہا ہے وہ یہ نہیں اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ کون ایسا نہیں ہے جو رب کی رضامندی نہیں حاصل کرنا چاہتا. انہوں نے یہ آیت اس مضمون میں لا کر یہ بتایا ہے کہ یم بغی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے بغیون، اور اس کا سارا مادے جتنے مشتقات استعمال ہوتے ہیں یہ حد سے متجاوز معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کیا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مومن کا درجہ لیں، وہ کیا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، چاہتا ہے ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہ ہو، یہ کوئی ایسی بات ہے؟ بلکہ ہر ضرور بے ضرور چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. کون ایسا ہوگا جو حد سے بڑھ کے یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو؟ یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو صالحین ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، ریاستیں کی، مجاہدے کیے، کیا ان کا صرف چاہنے کا درجہ تھا یا ان کا چاہنا اتنا عشق اور آگے محبت میں بڑھ چکا تھا کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے؟ تو یہاں اس آیت کو اس معنی میں لیا. اور اس کے بعد امام راغب اصفہانی نے یہ اس کے مشتقات قرآن پاک سے بغیون کے بیان کر کے آگے جو بات کی ہے وہ بڑے کام کی ہے. یہاں انہوں نے یم بغی کا لفظ استعمال کیا اور فرماتے ہیں کہ یم بغی انفعال کے باب سے ہے، باب انفعال سے آتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں یم بغی ان یکون قضا، کہ یم بغی کا جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب ذرا غور طلب بحث شروع ہو گئی، ریلیونٹ بحث. ابھی تک میں اس کی تمہیدی گفتگو کر رہا تھا، اب ریلیونٹ بحث شروع ہو گئی کہ یم بغی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کسی شے کے متعلق جو کسی فعل کے لیے مسخر ہو، جیسے النار ینبغی ان تحرق الثوب، کہ کپڑے کو جلا ڈالنا آگ کا خاصہ ہے، آگ ضرور جلاتی ہے کپڑے کو، ضرور کے معنی میں، خاصے کے معنی میں، واجب کے معنی میں، لازم کے معنی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا اہل ہے، یعنی اس کے لیے ایسا کرنا مناسب اور زیبا ہے. امام راغب اصفہانی نے یہاں پر پہنچ کر
ایک اور طلب بات سن لیں. یہاں پہنچ کر انہوں نے ینبغی کے 2 استعمال بتائے اور فرمایا کہ ینبغی کا معنی چاہنے کے معنی میں بھی آتا ہے, یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چاہنا, اور اس کا معنی وجوب کے معنی میں بھی کیا جاتا ہے. مطلب اہل علم کو اگر یہ بات, اس بات کے مطابق اہل علم کو یہ اختیار ہے کہ وہ عبارت کے اسلوب سے یہ طے کرے کہ ینبغی وجوب کے معنی میں ہے یا چاہنے کے معنی میں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یہاں امام راغب اصفہانی نے جب یہ قول دیا, اس سے قبل میں آپ کو ان کی 10 سے 15 آیتیں بتا چکا جو انہوں نے اپنے مضمون میں بیان کیا, 8-10 آیتیں, اور ان ساری آیتوں میں انہوں نے ینبغی جو قرآن میں سے اٹھائے ینبغی کے مشتقات, ان سب میں وجوب اور لزوم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی دیانت دیکھیں کہ چونکہ اس کی ایک گنجائش تھی, اور یہ گنجائش متفوق یہی ہے کہ اس کو وجوب کے معنی میں لیا جائے, چونکہ اس کے باب کا تقاضا ہے, باب کا جو مادہ ہے, اس کا جو مادہ ہے, اس کے ابواب کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو وجوب کے معنی میں لیا جائے. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی ایک گنجائش ہے, اگر کوئی چاہے تو چاہنے کے معنی میں لے سکتا ہے, مگر اگر یہ کہا جائے کہ اس کا معنی ہے چاہنا, اور دیکھیں جی یہ فلاں اس کو وجوب کے معنی میں لے لائے, تو اس کو افسوس ہے اس کے لیے, اس کی اپنی علمی سطح کیسی ہے کہ ایک لفظ جو قرآن میں ایک معنی میں استعمال ہوا, مفسرین نے اس معنی میں کیا, اور امام راغب اصفہانی جیسے یہ کتاب جو ہر اہل علم کے مطالعے میں رہتی ہے, اس کتاب میں وہ مضمون بیان ہوا, اور جلالی صاحب نے اعتراض کرتے ہوئے دیکھے نہ آگے کی دیکھی نہ پیچھے کی دیکھی, اور اس سے یہ بھی پتہ چلا, اب میں وہ بات لے کے آؤں, انہوں نے کہا کہ یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ. وہ لوگ جن کو الف بے جیم دین کی پڑھنی نہیں آتی, اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی, فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑھا جن لوگوں نے, حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھی, صحیح اور حسن اور ضعیف کا فرق نہیں آتا, قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی, عربی کی ایک صدر پڑھنے کے اہل نہیں ہے, وہ بھی دین کے رہنما بن کے اور گستاخ رسول کے خلاف عاشقان رسول کا سمندر اٹھا رہے ہیں. لحاظ سے اگر دیکھنا ہے تو آپ جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں, عوام کو بتا رہا ہوں کہ ینبغی لفظ ہے عربی زبان کا جس کا معنی ہوتا ہے چاہیے, اس کے مقابلے میں یاجب فرض ہے, ینبغی اور ہوتا ہے, یاجب اور ہوتا ہے. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جس وقت عربی عبارت میں ینبغی کا لفظ ہے, مگر ذہن میں یہ چیز سوار ہے کہ جو میں نے ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ واجب ہے سب پر, مفتی پر واجب ہے, مفتی پر کہ وہ کوئی ڈھیل دے, واجب ہے کہ وہ جلدی نہ کرے. تو ینبغی جو ہے لکھنے والے نے ینبغی لکھا ہے, مگر انہوں نے بیان کرتے ہوئے ینبغی کا معنی ینبغی نہیں کیا. ٹرانسلیشن میں اتنی خیانت ہے کہ اس ینبغی کو واجب ہے کے معنی میں, واجب ہے مفتی پر کہ وہ اس طرح کرے. 4 نمبر پہ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور پھر امام ابن القیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَن لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے. تو یہ سنا آپ نے, ینبغی ہے اور معنی کیا ہے, واجب ہے, واجب کے ساتھ اس کا معنی کیا. ایک بار پھر بھی سنا دیں. اور پھر امام ابن القیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَن لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد